السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، میں اسے ایک سانحہ سمجھتا ہوں۔ سانحہ اس کی وجہ یہ ہے، سانحہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے ذہنوں کو اور ان کی جو فکری انتشار اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور یہ ہماری معاشرتی اور اسلامی روایات سے سربو انحراف ہے۔ اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ واقعہ دسمبر کی غالباً 4-5 تاریخ کو رونما ہوا، لیکن اس کے بارے میں یونیورسٹی کی انتظامیہ خاموش رہی اور اس نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ صرف کوئی انکوائری انہوں نے کر دی، ایک کمیٹی بنا دی اور اس جو متعلقہ شخص تھا جس نے یہ حرکت کی اس کو انہوں نے نوکری سے برخاست کر دیا۔ تو یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے جو انہوں نے کی، کیونکہ جتنا بڑا اس نے جرم کیا اس کو قانونی کارروائی کا سامنا ہر صورت میں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے اس بندے کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ایسے بندوں کو اور عموماً سفارشوں پر کیا جاتا ہے، تو اس میں خود جو یونیورسٹی کا جو ریکٹر ہے، جو ہیڈ ہے، وہی ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کو چاہیے کہ اس کے خلاف فوری طور پر FIR درج کرواتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس معاملے کو بالکل یہ کہ عام سی بات کے طور پر ایک عام انکوائری والی بات کر دی، اور اب جب کہ یہ پوری طرح سوشل میڈیا پر اور دوسرے جو میڈیا سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کے ذریعے پھیل چکا ہے، تو پھر اس پر ایکشن لیا گیا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری نوجوان نسل کو اور ہماری اقدار کو کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ بیرون ملک سے تو ہوتے رہتے ہیں، اندرون ملک بھی ہمارے بہت سے دشمن ہیں اور یہ کام بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن ہمارے جو محافظ ہیں نظریاتی اور جو علمی اور جو ہمارے دانشور ہیں، وہ اس سے قطعی بے خبر ہیں یا اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے رائے منظور ناصر صاحب پنجاب کے DG کریکولم لگے ایجوکیشن کے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو 100 کتابیں ہیں انہوں نے ان کو بین کر دیا، اس وجہ سے کہ ان میں یا تو توہین مذہب کا پہلو نکلتا تھا یا اسلامی اقدار کے خلاف جو ہے تعلیم ہے وہ دی جا رہی تھی۔ لیکن اس میں ایک تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ رائے منظور ناصر صاحب نے یہ کہا تھا کہ 10,000 کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں پنجاب کے پرائیویٹ سکولوں میں، جن میں انہوں نے جب ان کی تحقیقات کا آغاز کیا، ان کی شان پھٹک کی، توہین رسالت کے اور دیگر جو مذہبی مقدس جو آیات ہیں یا ان کے بارے میں توہین کے بارے میں جب ان کے علم میں باتیں لائی گئیں یا میڈیا میں پروجیکٹ ہوئی، تو انہوں نے ان سب کتابوں کو خود دیکھنے اور پرکھنے اور جانچنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بقول ابھی 10,000 میں سے انہوں نے صرف 1,000 کتابیں سلیکٹ کی، جس میں سے انہوں نے 500 کتابوں کا مطالعہ ہوا تھا ان کے دور میں، اور 500 میں سے 100 کتابیں جو ہے نا وہ ان کو بین کرنا پڑ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ریشو ہے، یعنی 500 میں سے 100 کتابیں بین ہو گئیں جو اسکول میں پڑھائی جا رہی تھیں۔ گویا یہ ایک منظم طریقے سے ایک کام کیا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے اس پر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی اس پر نوٹس نہیں لیتا، نہیں جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم نے نہیں سنا کہ ایسے کسی مصنف کو گرفتار کیا گیا ہو، اس کو کوئی سزا دی گئی ہو، یا ایسے بورڈ کو جس نے ان کتابوں کو پڑھانے کی اجازت دی ہو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ بس سرسری رسمی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے ہم نے ان کو بین کر دیا اور بلیک لسٹ کر دیا، تو یہ چیزیں یقینی بات ہے کوئی اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے، اور وہی لوگ ایک ادارے سے نکل کر دوسرے ادارے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے تو بین نہیں ہوتے۔ تو ان کی ایسے لوگوں کو جو اس چیز کے متحرک ہوتے ہیں اور جو تحریری ان کی چیزیں ثابت شدہ ہیں، ان کے لیے چاہیے کہ حکومت سخت ترین اقدامات کرے اور ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کر کے انہیں سزا دلوائی جائے اور انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جو ہماری منارٹیز ہیں پاکستان میں ان پہ یہ اثرات
آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس میں ملوث ہیں، کیونکہ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ یقیناً جو ہمارے اپنے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا تو خود مذہب سے بہت دور ہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یا سمجھتے نہیں ہیں اس کو، یا ان کو علم نہیں ہوتا، اور وہ جو یا پھر وہ ویسٹرن جو روایات ہیں یا جو ویسٹرن معاشرتی اقدار ہیں وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو کامسٹ یونیورسٹی کا واقعہ ہے یہ تو مغرب میں بھی شرمناک سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی یہ ناجائز اور انتہائی ایک قابل مذمت اقدام ہے۔ میں یہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صرف اس بات پہ ہی نہ رہیں کہ جی ایک انکوائری ہو گئی ہے، بلکہ کامسٹ یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، اور اس کو چونکہ وہ اس معاملے میں انتہائی انہوں نے سستی دکھائی ہے۔ 5 دسمبر کا واقعہ ہے، اب تک کوئی رزلٹ نہیں آیا اس کا، اور اب جو ہماری سیاسی سطح پر یا عوامی سطح پر، سوشل میڈیا کی سطح پر یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آ رہا ہے، تو اب پھر اس پہ وہ نوٹس دیا جا رہا ہے منسٹر کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی۔ تو اس پالیسی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے اور لوگوں کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے روکنے کے لیے ایسے حساس جو معاملات ہیں ان پر فوری ایکشن کرے، اور نہ صرف ایکشن کرے بلکہ ان کے جو مرتکب افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس سلسلے میں جو ان کے مددگار لوگ ہیں ان کا بھی محاسبہ کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے یہ سلسلہ رک سکتا ہے، ورنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔